زمان پارک کے باہر فاروق حبیب میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. کے اوپر مقدمہ بنتا نہیں تھا، ان کو تقریباً 1 ماہ سے زائد جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا اور ان کے خلاف 45 سے زائد مقدمات ملک بھر میں درج کیے گئے. بلوچستان جس طریقے سے ان کو لے کے جایا گیا، پھر ان کو سندھ میں لے کے جایا گیا. اس کے علاوہ اس سے پہلے ان کے اوپر ان کے پوتے پوتیوں کے سامنے گھر میں گھس کے تشدد کیا گیا، پھر وہاں سے لے جا کے برہنہ کر کے تشدد کیا گیا. ایک ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ اعظم سواتی صاحب کے اوپر توڑے گئے، جو انہوں نے برداشت کیے. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی انتہا کر دی انہوں نے. اس پی ڈی ایم کی جو موجودہ ان کی حکومت ہے، اس نے اس کی بدترین مثال جو ہے وہ انہوں نے قائم کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر اس قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں گی اور آئین اور قانون کی عملداری جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے وہ عام آدمی، یہ تو ملک کے سینیٹر ہیں، قانون دان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، جانا پہچانا نام ہے، یعنی ایک 75 سالہ بزرگ کے ساتھ، اعظم سواتی کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس حوالے سے اب ان کی جو رہائی کا عمل ہے اس کے اندر کسی قسم کی بھی مزید تاخیر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس بنیاد کے اوپر کہ جناب ابھی تک جو ہے وہ ریٹرن آرڈر نہیں ملا یا روپ کار جو ہے وہ جیل میں نہیں پہنچی، لہذا اس کو بھی میک شور کیا جائے کہ ان کی رہائی جو ہے وہ ضمانت کا فیصلہ آ گیا ہے وہ آج ہی ممکن ہو. اس میں کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، عام آدمی جو کہ پاکستان کا 8 ماہ سے پی ڈی ایم کی اس حکومت کی جو نااہلیاں ہیں، جو ان کی ناکام پالیسیز ہیں، اس کے اثرات جو برداشت کر رہا ہے. یعنی کہ جو شخص جس کی 20,000 30,000 40,000 50,000 روپیہ ماہانہ آمدن ہے، وہ تو بالکل پس کے رہ گیا، کرش کر دیا ہے اس نالائق اعظم شہباز شریف نے. ان کے اپنے للے تللے NRO2 اسی طریقے سے جاری ہیں. لیکن آج جو اعداد و شمار مہنگائی کے حوالے سے ادارہ شماریات کے جاری کیے ہیں، اس کے اندر بھی ابھی میں بعد میں آتا ہوں کیا کیا جب سے اسحاق ڈار آئے ہیں کیا کیا فج اعداد و شمار شیئر کیے جا رہے ہیں مہنگائی کو نیچے دکھانے کے حوالے سے. لیکن جو اپنا ریکارڈ آیا ہے، مہنگائی 24.5% کے اوپر پہنچ گئی ہے، جو کہ خوراک سے متعلقہ مہنگائی ہے، جس میں آپ کی روزمرہ کی اشیاء ضروریات جو آپ کھانے پینے کی استعمال کرتے ہیں، جس میں آٹا شامل ہے، جس میں گھی شامل ہے، جس میں آپ کی سبزیاں شامل ہیں، جس میں آپ کا گوشت شامل ہے، چکن شامل ہے، دالیں شامل ہیں، اس کی مہنگائی 35% کے اوپر پہنچ گئی ہے. 35% کے اوپر. ہمارے دور حکومت کے اندر پچھلے سال دسمبر 2021 کے اندر مہنگائی کی شرح 12% کے اوپر تھی. یعنی کہ یہ 8-9 مہینے میں جو انہوں نے مہنگائی کے اندر اضافہ کیا ہے، وہ ان کی اپنے فگرز بتا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ عام آدمی کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کھانے اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے. یعنی کہ آٹا جو کہ 125 روپے کلو کے اوپر پہنچ چکا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو فکر ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈوں پہ نااہل کیسے کرانا ہے، عمران خان کو FIA کے نوٹسز کیسے بھیجنے ہیں، عمران خان کے اوپر جعلی مقدمات کیسے بنانے ہیں. اٹھتے بیٹھتے سوتے شام، صبح و شام ان کو عمران خان ہی نظر آتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ حکومت تو آپ کے پاس ہے، وہ جو تجربہ کر کے سائنسدان ناکام تجربہ کر کے ریٹائر ہو گیا ہے، وہ جو ظلم کر کے گیا ہے یہاں پر عوام کے اوپر، اس کے نتائج جو ہیں وہ شہباز شریف، زرداری، فضل الرحمان کے اللو تللو کرپشن کیسز، احتساب کیسز میں معافی کی شکل میں عام آدمی بھگت رہا ہے. تو یہ بتائیں کوئی اجلاس انہوں نے کیا ہے مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے، عام آدمی کو سستا آٹا فراہم کرنے کے حوالے سے، عام آدمی کی جو بے روزگاری ہو رہی ہے
जो सनतें बंद हो रही हैं, जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जो मजदूर बेरोजगार हो रहा है, उसके लिए कोई इजलास आपको नजर आया? मैंने इसी वजह से आपको कहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि अवाम देख रही है कि हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। चोरों का लूट सेल मेला लगा हुआ है। ये तबाही मूवमेंट पाकिस्तान के ऊपर जो नाफिज की है, इसने पाकिस्तान को उस नहज पे पहुंचा दिया है जहां पर मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे आ गया है, डिफॉल्ट के ऊपर पहुंच गया मुल्क। कोई भी पब्लिक सर्वे उठा के देख लें, इसके खिलाफ आ रहा है, इस हुकूमत के खिलाफ आ रहा है। इस हुकूमत का मजीद चलना, इस हुकूमत का मजीद वक्त देना पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा कल हम वाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं इकॉनमी के ऊपर, जो इन्होंने मुल्क का हशर नशर किया है। उसमें मैशियत दान जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया गया है, वो भी आएंगे। इमरान खान साहब भी जो है वो उस सेमिनार से जिसमें इस वाइट पेपर को लॉन्च किया जाएगा उससे जो है वो खिताब करेंगे। और मुल्क की मैशियत को हवाले से अगर तहरीक इंसाफ को अवाम दोबारा इक़्तिदार में लेकर आते हैं, जो कि सिर्फ इंतखाबात के जरिए मुमकिन है, जो फौरी इंतखाबात के जरिए मुमकिन है, किसी टेक्नोक्रेट सेटअप के जरिए मुमकिन नहीं है, वो हो जाते हैं, तो हमारे पास पूरा प्लान है कि हम पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से कैसे बाहर निकालेंगे, आम आदमी के लिए किस तरीके से जो है वो आसानियां पैदा करेंगे। कल इस हवाले से इमरान खान साहब भी अपना लाहा अमल जो है वो कौम के सामने रखेंगे। जी मुसर्रफ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि फरूख भाई ने बताया कि इंशाल्लाह हम वाइट पेपर तो इनके जो काले करतूत हैं उनके ऊपर हम जारी करने लगे हैं, लेकिन एक वाइट पेपर अवाम रोजाना बद्दुआओं की शक्ल में, और इस मुल्क का गरीब तरीन तबका भी, इस मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक वाइट पेपर रोजाना जारी करता है जो इन गद्दारों, इन जब जंगे मुसल्लत की गई तब भी नहीं हुआ। आप 65 की वॉर देखें, आप 71 की वॉर देखें, उसके बाद भी इकोनॉमी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इससे पहले फारूक हबीब ने गुफ्तगू की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इनको NRO 2 मिल रहा है, जुल्म अवाम के साथ हो रहा है।